امریکی صدر نے آبنائے ہرموز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ آبنائے ہرموز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% فیس لینے کا بھی اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے خریداروں کو روکے گی۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبنائے ہرموز آزادانہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ امریکہ جلد آبنائے ہرموز کا کنٹرول سنبھالے گا، جس کا معاوضہ بھی وصول کرے گا۔ آبنائے ہرموز کھلوانے کا معاوضہ ہوگا، کوئی توقع نہ رکھے، یہ سب کچھ مفت میں ہوگا۔ ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرموز پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے سرپرست بنیں گے۔ ہم آبنائے ہرموز کو اپنے پاس رکھیں گے اور شاید اسے ہم ہی چلائیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، جس نے توڑ دیا، وہ برے لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ ہم نے کل رات ایران کو بہت شدید حملوں کا نشانہ بنایا، اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت ان کا بیشتر ساز و سامان تباہ کر دیا۔ جب بھی وہ ڈرون حملہ کریں گے ہم انہیں بری طرح نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی سخت تنبیہ اپنے رد عمل میں کہا، امریکہ کو کسی صورت آبنائے ہرموز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی مرضی کے بغیر آبنائے ہرموز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو چکا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ کہا، خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لیے ہم پاکستان، عمان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں ایران کا جائز حق ہے۔ امریکہ اسلام آباد MOU پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا۔ باہمی معاہدوں پر عمل دونوں فریقوں کی یکساں ذمہ داری ہے۔ ثالث ممالک اب بھی ثالثی کے عمل کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران آبنائے ہرموز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن کا عمان پر دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سپریم لیڈر سمیت ہر ایرانی شہری کے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ایران عالمی سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، امریکی فوج کے ایران پر نئے حملے، بوشہر، بندر عباس، قشم اور جاسک میں دھماکے۔ ماہ شہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص شہید، 4 زخمی۔ اصفہان پر امریکی حملے میں ایک شہری شہید، 7 زخمی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ خوزستان صوبے کے 8 مختلف علاقوں پر گولہ بارود برسایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کا آبنائے ہرموز پر کنٹرول نہیں۔ آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائیں گے۔ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی فوج نے اتوار کو بھی ایران کے 140 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا بندر عباس میں ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کہا۔ فضائی دفاعی فورس نے میزائل کے ذریعے امریکی ساختہ لوکس ڈرون کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر میزائل حملے کیے۔ علی السالم ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر اور پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ احمد الجابر ایئر بیس پر نصب اسٹریٹجک FPS ریڈار سسٹم بھی حملے میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایندھن کے متعدد ذخائر اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ ہیلی کاپٹر مرمت کی تنصیبات، P-8 طیارے کے ہینگر اور امریکی ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ہدف بنایا گیا۔ عمان میں FPS ریڈار سسٹم اور بحری جہازوں کی نشاندہی کرنے والے ریڈار کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کارروائی آنکھ کے بدلے آنکھ آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت کی گئی۔ ایران آبنائے ہرموز میں غیر ملکی فوجی موجودگی اور مداخلت مزید برداشت نہیں کرے گا۔ آبی گزرگاہ میں امریکی مداخلت کا خاتمہ ہی آبنائے ہرموز کو کھولنے کا
واحد راستہ ہے۔ امریکہ ساحلی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرے۔ برطانوی حکومت کا ایران کی پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ کی تصدیق۔ اپنے بیان میں کہا کہ اقدام غیر ملکی ریاستوں کی حمایت یافتہ سرگرمیوں کے خلاف ہنگامی قانون سازی کے تحت کیا جائے گا۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپس کو نامزد کیا گیا۔ اسلامی موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اور روس کی GR والنٹیئر کور کو بھی کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے، ہم برطانیہ کو کبھی بھی ایسے ممالک کے لیے آزاد ماحول فراہم نہیں کریں گے جو ہماری سڑکوں پر خوف، تقسیم اور تشدد پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم حاصل۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ آپریشن شابان میں جہنم حاصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 117 خارجی جہنم حاصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں، قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 9ویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ کہتی ہیں کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار خواتین کے بنیادی حقوق ہیں۔ خواتین کو ڈیولپمنٹ کے سفر میں شریک نہیں، راہبر ہونا چاہیے۔ پنجاب میں خواتین کے لیے مواقع محدود نہیں بلکہ واضح ہیں۔ حکومت پنجاب کے ہر پروجیکٹ کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی کامیابی نظر آتی ہے۔ ہر گاؤں اب گلوبل اکانومی کا شاندار راستہ اور حصہ بن رہا ہے۔ حالات کسی بھی عورت کو قیادت سونپنے سے پہلے امتحان لیتے ہیں۔ خواتین کا تحفظ اور سیکیورٹی میری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکا کو لاہور کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کو کئی طرح سے چیلنجز درپیش ہیں۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط۔ لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جانے پر وضاحت طلب کر لی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف کیے گئے ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا۔ اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار۔ بھارت سے انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا، مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ نام حذف کیے جانے کے الزامات موصول ہوئے۔ مغربی بنگال میں 91 لاکھ نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جانے کے الزامات سامنے آئے۔ مصنوعی ذہانت کو من پسند انتخابی عمل کے لیے استعمال کیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ڈیم تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہدایت کا مقصد مزید قانونی چارہ جوئی کو ایک اہم عوامی بنیادی ڈھانچے منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت کے مطابق ہائی کورٹ نے قانون کو مدنظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نیب قوانین کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔ آئینی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں انصاف کی کھلی خرابی ہوتی ہے۔ وابڈا کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں فیصلہ کرے۔
خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستانی خواتین کے تحفظ اور حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا اوائسی خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا تعلیم اور صحت خواتین کے حقیقی معاشی استحکام کی بنیادی ستون ہیں۔ بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خواتین اور بچیاں آج بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین پارلیمنٹ، عدلیہ، سول سروسز، کاروبار اور تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہر خاتون اور بچی کو تعلیم و ترقی کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں۔ خواتین کا معاشی اور سیاسی سطح پر بااختیار ہونا ناگزیر ہے۔